ایک بھائی نے کہا کہ ایک شخص نے ہمارے گاؤں میں اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کر دی، علانیہ سب کو پتہ ہے، اور اس میں ایک قبر ہے کونے میں ابھی بنی ہے، باقی نہیں بنی، تو کیا اس میں سے ہم زمین میں سے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں کہ نہیں؟ روڈ نکالنا چاہتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ اگر یہ نہیں نکال سکتے ہیں، ایک صاحب نے کہا، انہوں نے کہا اگر یہ وقف کرنے والا خود یہ کہہ دے کہ ہاں روڈ نکال لو تو پھر نکال سکتے ہیں، اس کو اجازت ہے، باقی کو اجازت نہیں ہے، شرعی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ جواب یہ ہے کہ روڈ نہیں نکال سکتے، نہ اس کی اجازت سے نہ اس کی اجازت کے بغیر۔ اور تفصیل یہ ہے کہ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک تو ہوتا ہے نسبت حقیقی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، تو ہم ملک کی نسبت جب اس اصل مالک کی طرف کریں گے تو اسے کہتے ہیں نسبت حقیقیہ۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ بعض اوقات کسی کو کسی چیز کا مالک بناتا ہے، جیسے یہ موبائل میرا ہے تو میں کہوں گا اس کا مالک میں ہوں، حالانکہ اللہ اس کا مالک ہے، لیکن چونکہ عارضی طور پہ مجھے ملکیت حاصل ہے تو کہیں گے کہ جی مفتی صاحب اس کے مالک ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے نسبت مجازیہ۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ملک سے مال نکال کر مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک میں داخل کر دیتا ہے، یعنی جو نسبت مجازیہ تھی اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کا حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس شخص کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اب جب قبرستان کے لیے وقف کیا، اس شخص کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی۔ اب جب نکل گئی تو پھر یہ کیسے اس میں اس بات کا مجاز ہے کہ کہے کہ ہاں یہ کر لو اور وہ کر لو۔ وقف میں اس طرح کا تغیر نہیں ہو سکتا ہے، مسجد ہو قبرستان ہو، بالکل اس میں سے اب راستہ نہیں نکلے گا، چاہے واقف، یہ وقف کرنے والے کو واقف کہتے ہیں، واقف ہی کہے پھر بھی نہیں نکلے گا، اب اس میں کوئی راستہ وغیرہ نکالنا گناہ ہوگا، تو لہٰذا اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، آمدنی بڑی قلیل ہے، گھر کے کرائے میں اور تھوڑے بہت سامان میں میری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب افیم بیچتے ہیں، افیوم کہتے ہیں، افیم بھی کہتے ہیں، افیم بیچتے ہیں، اور ہم منع کرتے ہیں لیکن وہ باز نہیں آتے، اور اس پیسے سے پھر وہ گھر میں راشن بھی لاتے ہیں اور دیگر سامان لے کر آتے ہیں اور وہی سب کھانا کھاتے ہیں، تو مجھے بھی کھانا پڑتا ہے، بڑی مجھے شدید قسم کی کوفت ہوتی ہے، اور میری عنقریب شادی ہونے والی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اکثر خرچہ اسی پیسے سے کریں گے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں کہ افیم کیوں بیچ رہے ہیں والد صاحب۔ ہو سکتا ہے کہ حکیموں کو پرووائڈ کر رہے ہوں کہ بعض چیزوں کی تیاری میں افیم کا دخل ہوتا ہے۔ افیم صرف نشے کے لیے استعمال ہو یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات میڈیکل کی لائن کے اندر بھی اس کا کچھ استعمال ہوتا ہے، اگر ایسا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ نشے کے لیے لڑکوں کو دیتے ہیں، دیگر چیزوں کو اس سے پیسے لیتے ہیں، تو پھر یقیناً یہ غلط ہے، اور یہ جو آمدنی ہے حرام آمدنی ہے۔ لیکن اب تفصیل میں جائے بغیر کہ یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے، یہاں سمجھانا تھوڑا سا طوالت اختیار کر لے گا، تو اختصار کے ساتھ ہمارے قول پہ اعتماد کر کے آپ کر لیں کہ اگر کوئی حرام پیسے سے کسی چیز کو خریدتا ہے اور گھر میں لے کر آتا ہے، اور جو مجبور لوگ ہیں گھر کے کہ اس کے علاوہ اور کوئی سورسز ان کے پاس نہیں ہیں، تو اس کا لانا یہ گناہ ضرور ہے، لیکن ان کا کھانا شرعاً جائز ہوگا جب تک کہ وہ خود کفیل نہیں ہو جاتے۔ جیسے بیوی ہے بیچاری، وہ پردے دار ہے، کہیں جاب نہیں کر سکتی اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، میکے سے اس کو پیسہ نہیں ملتا، شوہر حرام کما کے لاتا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بیوی اور بچے حرام کھا رہے ہیں۔ شوہر حرام لے کر آ رہا ہے، حرام کما رہا ہے، گناہ گار ہے، لیکن ان کا بقدر ضرورت اس چیز کو استعمال کرنا شرعاً جائز ہے، تو لہٰذا کھانے پینے میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور شادی بیاہ کے اندر کون سا وہ آپ کو کھلا پلا رہے ہیں، وہ تو اندر کو ہی جائے گا۔ اگر وہ سامان لا کر دے رہے ہیں تو اگر وہ آپ کو تحفتاً دیتے ہیں، گفٹ جیسے باپ ہوتا ہے وہ تحفہ ہی دے رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کو تحقیق کی بھی حاجت نہیں ہے کہ والد صاحب کہاں سے لے کر آئے، اگر وہ آپ کو تحفہ دے دیتے ہیں تو آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ تو شادی بیاہ اگر ہو جائے تو اس میں آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ ہاں جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسا خود کفیل کر دے کہ اس پیسے کو آپ یوز نہ کریں، تب بھی آپ کا گزارا ہو جائے، پھر بالکلیہ بائیک آؤٹ کریں، لیکن ابھی بہرحال آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی اپنے بیگ کے ساتھ ایک ایسی کی چین استعمال کرے جو چھوٹی سی شراب کی بوتل بنی ہو، دوسرا کوئی دیکھے تو کہے بہت اچھی ہے اور وہ کہے میں بھی اس کو ایسے ہی لوں گا، تو کیا اس پر کوئی حکم کفر ہوگا؟ نہیں بھائی، کوئی حکم کفر نہیں ہے، کیونکہ اصلی شراب کی بوتل تو نہیں ہے، اس کی نقل ہے۔ بہرحال ایسی چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کی نگاہ پڑے تو اس کا انتقال ذہن کسی گندی چیز کی طرف، خراب چیز کی طرف جائے،
یہ مکروہ ضرور ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی کہہ سکتے ہیں، استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن حکم کفر نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ جو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باہم جو گفتگو ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لہجہ کس کا تھا؟ یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ کس طریقے سے نبی کریم نے اس آواز کو سنی، کس کی آواز آئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دنیا میں ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، اس سے زیادہ قوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ تو اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر تجلی فرمائے اور وہ اللہ کے کلام کی حکایت کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے تو درخت سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، تو میں تیرا رب ہوں یہ درخت تو نہیں کہہ رہا تھا، اللہ نے تجلی فرمائی، گویا کہ اس کو الہام فرمایا، درخت کو قوت گویائی دی کہ اللہ کے پیغام کو بعین ہی آگے پہنچاؤ۔ حکایت کرنے کا مطلب ہوتا ہے جیسا کسی نے کہا، پیغام دیا، ہم اس میں وہی انہی الفاظ انہی صیغوں کے ساتھ اس کو آگے بیان کر دیں۔ جیسے کسی نے مجھے کہا کہ آپ صاحب یہ لوگوں کے سامنے کر دیں، اس میں لکھا کیا تھا اس شخص نے، یہ کوئی عالم ہی تھے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسا نہ کرنا۔ اب میں نے اس کو پڑھ کے سنایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ایسا نہ کرنا۔ تو بتائیے یہ میری طرف سے ہو رہا ہے یا ان کی طرف سے؟ ہے ان کی طرف سے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو نہیں کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں فلاں شخص کے کلام کی حکایت کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح تجلی فرمائی اس پہ درخت کے، اور اس نے اللہ کی طرف سے جو بھی کلام تھا اس کو حکایت کیا، تو ایسا لگا جیسے درخت یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیرا رب ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام حکایت ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام چونکہ آواز سے، الفاظ کی قید سے پاک و صاف ہے، اس کو کہتے ہیں الہام، کہ جیسے کوئی سامنے ہو، آپ میں اتنی بلا تمثیل آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے مافی ضمیر کو اس کے ذہن میں ڈال دیں، تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے ذہن میں آپ کی بات آ گئی، پھر وہ زبان سے جواب دے رہا ہے، پھر آپ ذہن میں بات ڈالتے ہیں، پھر وہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے جیسے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجی، تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، ان کو اپنا کلام ان کے ذہن میں آ گیا، انہوں نے آ کے زبان سے پھر بیان کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، پھر آپ نے صحابہ کے سامنے اس کو پڑھا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ تو راز کی بات تھی کہ وہاں کس طریقے سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اغلب یہی ہے کہ وہاں پہ کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں نہیں رکھا، الہام ہوا اور سرکار اس کا جواب دیتے رہے۔ اس پہ اور بھی کلام کیا گیا ہے، اور بھی پہلو ہیں، لیکن جتنا اس وقت کے لحاظ سے مناسب تھا میں نے عرض کیا۔ کویسچن لے لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نامحرم ہوتے ہیں، جیسے چچی وغیرہ ہیں یا ممانی ہیں، کوئی اور ایسے ہی مردوں کے اندر کوئی لڑکی ہے نامحرموں کے ساتھ، اسی شہر میں اگر نکلے خریداری کرنے کے لیے، یا شہر سے باہر جیسے حیدرآباد سے کراچی تک آئیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نامحرم کے ساتھ نکلنا تو منع ہوتا ہے، عورت یا تو محرم کے ساتھ نکلے، پہلی بات یہ ہے، اور یا شوہر کے ساتھ نکلے، یا پھر اگر شہر میں ہی ہیں تو امینہ عورتیں، یہ کہا ہے کہ امینہ عورتوں کے ساتھ وہ باہر نکل سکتی ہیں سخت ضرورت کے لیے۔ امینہ عورتوں سے مراد یہ ہیں کہ جو فاسقہ فاجرہ نہ ہوں اور کسی عورت کے رازوں کی حفاظت رکھیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ ہوتی ہیں، جیسے محلے میں کوئی نئی آئیں، گھر گئیں، پورا اچھی طرح دیکھا، اور پھر آ کر مردوں کے سامنے عورتوں کے اوصاف بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی شکل ایسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، وہ فلاں فلاں، یہ پھر امینہ عورت نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے اس نے خیانت کی ہے۔ تو امینہ عورت، نامحرم کے ساتھ سخت ضرورت ہو، جسے بہت ضروری ہے خریداری کرنا، اور نامحرم بھی ایسا ہے کہ عمر رسیدہ ہے، چلو اس کے اندر گنجائش نکلے، لیکن جوان ہوں تو پھر بالکل اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سفر بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی رکشے میں ساتھ بیٹھنا یا اسکوٹر میں یا گاڑی کے اندر تنہائی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے حتی الامکان منع کیا جائے گا۔ اور یہ جو 92 کلومیٹرز والا سفر ہے، یہ تو بالکل ہی منع ہوگا، نامحرم کے ساتھ نہیں کر سکتے، محارم کے ساتھ عورت کر سکتی ہے، اور نہ اکیلے سفر کر سکتی ہے، نبی کریم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ایک بھائی نے آسٹریا سے یہ ہمیں میسج کیا تھا کہ ہمارے یہاں 18 سے 35 سال کے مردوں کو کچھ عرصہ لازماً فوج یا کسی اور حکومتی اداروں میں کچھ کام سیکھنا ہوتا ہے اور کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس سے پہلے 2 دن، یعنی اس کام پہ لگانے سے پہلے گورنمنٹ 2 دن ایک تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ لیتی ہے، اور یہ بھی ٹیسٹ لازم ہوتا ہے وہاں پر، اور اس میں تقریباً کپڑے اتار کر وہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور فیمیل ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہیں، ویسے غالب گمان ہے کہ میل ڈاکٹر ہوگا۔ تو کیا حکم شرع ہے؟
دیکھیں اگر یہ قانونی حیثیت اختیار کر گیا ہے تو پھر تو یہ ایک عذر بنتا ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں کہیں گے کہ وہاں سے آپ رہائش چھوڑ کر اور جاب چھوڑ کے چلے جائیں، یہ حرج کی صورت تو یقینی سی بنتی ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی گورنمنٹ کی صورتحال بن جاتی ہے، یعنی قانون کے تحت آ جاتا ہے، تو دل میں کراہت رکھ کر، اور انہوں نے بتایا کہ پورے کپڑے نہیں ہوتے، کچھ تھوڑا بہت جسم پر رہتا ہے، تو بہرحال ستر تو کھلتا ہے، رانے ہیں، گھٹنے ہیں، تو یہ گنجائش اس کی نکلے گی۔ اور اگر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے ذرہ برابر بھی کوئی طریقہ اختیار کر کے، تو وہ طریقہ اختیار کرنا واجب ہے۔ لیکن جس قسم کی انہوں نے صورتحال لکھی ہے کہ لازماً کوئی ادارہ جوائن کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے لازماً ایک تفصیلی میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی قانونی طور پہ لازم ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ جیسے فوج کے اندر کسی بھی ملک کی فوج ہو، جب فوج میں کوئی جاتا ہے تو اس طرح کے میڈیکل ٹیسٹ ہم نے سنا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو اس کی بالکل جب قانونی اعتبار سے ہو تو گنجائش نکلتی ہے۔ ایک خاتون نے کہا کہ ایک لڑکا تھا 15 سے 16 سال کا، ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا، میں نے اس کو کہا کہ تم مجھے سورہ اخلاص سناؤ تاکہ تمہاری تجوید کا معاملہ معلوم ہو سکے کہ تمہیں تجوید آتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ لڑکا پہلے تو خاموش رہا، اور پھر ایک دم وہ بولا کہ میں آپ کو اچھی گالیاں نہ سناؤں، آپ نے تجوید کیا سیکھ لی، مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہیں، بس جس طرح دنیا پڑھتی ہے میں بھی پڑھ دوں گا۔ تو بتائیے کیا اس لڑکے کے اوپر کوئی سخت حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ دیکھیں سخت حکم تو نہیں ہے، اس نے کوئی یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی تجوید کی توہین کرنا چاہی ہے، بلکہ وہ جیسے ان خاتون نے ایک جملہ آگے لکھا بھی تھا کہ شاید اسے یہ گمان ہوا کہ میں اس کو نیچا دکھانا چاہتی ہوں، مجھے تجوید آتی ہے، اس کو نہیں آتی، اس وجہ سے وہ ہائپر ہوا۔ تو ایسی کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے، معقول وجہ تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسی وجہ ہو سکتی ہے، میں معقول اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس پہ حکم کفر متوجہ نہ ہو، تو بہرحال یہ گنجائش نکلے گی۔ لیکن اس کو ایسی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ تجوید کے بجائے وہ کہے کہ میں گالیاں اچھی نہ سناؤں آپ کو، عمر میں کم ہے، بڑی خاتون ہیں، ادب احترام کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال حکم کفر نہیں ہے، لیکن یہ کہ ضرور ہے کہ اس کو تنبیہ کی جائے کہ آئندہ اگر تم اس طرح کے معاملات میں ہائپر ہوگے اور کوئی کلمہ خدا نخواستہ غلط نکلے تو کفر بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اصلاح کرنے والوں کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے کہ بعض اوقات ہم ماحول کو سمجھے بغیر، سامنے والے کی ذہن کو سمجھے بغیر، جو اطراف میں لوگ وغیرہ ہیں اس کو سمجھے بغیر ایک دم ہم اصلاح کرنے لگتے ہیں، اور سامنے والا گلٹ فیل کر لیتا ہے، اور اچھی خاصی بات کو قبول کرنا اس حالات کی بنا پر اس کو ناممکن محسوس ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض اوقات ہم پورے گھر بھرا ہوتا ہے اور بچے کو کوئی تلقین کرتے ہیں بیٹا ایسا نہیں ایسا کرو، تو وہ زیادہ گلٹ فیل کرتا ہے، تنہائی میں کر لیں، اس کو سامنے نہ کریں۔ تو اس سے بھی ایک ہوتا ہے بعض اوقات کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بات آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس ماحول کے اندر نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے تبلیغ کرنے والے کو، تنبیہ کرنے والے کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔